پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے جو سب سے بڑی اور اہم میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سہولت دی جا رہی ہے وہ کراچی کے شہریوں کو کہ یہ اربوں روپے کی مالیت کا شاہراہ بھٹو، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ گیم چینجر کے طور پر ٹریفک کے لیے بھی ہوگا، ٹریفک کے سولوشن کے لیے بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کی سہولیات جو ہے یہ گیم چینجر کے طور پر ٹریفک کے لیے بھی ہوگا، ٹریفک کے سولوشن کے لیے بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کی سہولیات جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت ہی اہم قدم ہے۔ اور اس میں اسی ماہ کے اینڈ میں جیسے اس کا افتتاح ہو جائے گا تو اس سے جو بھی لوگ کراچی سے اگر صوبے سندھ کے دوسرے شہروں میں جاتے ہوں یا پھر جو لوگ جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جاتے ہوں، ان کے لیے بھی وہ سفر کا وہ ٹائم جو ہے وہ ان کو محفوظ کر سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور گیم چینجر اسکیم تھی جس کو اسی ماہ پہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کوشش یہ ہے، ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ ایک اور پروجیکٹ جو ہے اس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ شاید ہم اسی دن کریں یا ایک دو دن آگے پیچھے کریں۔ وہ یہ ہے کہ جی کراچی پورٹ سے لے کے تاج حیدر برج تک جو ہے ایک خاص ایک روڈ بنایا جا رہا ہے خصوصی طور پر، اور وہ بھی جو ہے ایک گیم چینجر ہوگا۔ کراچی پورٹ سے لے کر جو ہے جو آپ کی قیوم آباد کہہ لیں یا آپ کہہ دیں کہ یہ جو تاج حیدر برج بنی ہے وہاں تک، تو اس سے کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت آسان ہوتی جائے گی، اور اس کنیکٹیوٹی سے لوگوں کو بہت زیادہ سفری سہولیات ہوں گی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے اس نے تمام اس طرح کے پروجیکٹس، اس طرح کی کوششیں کی ہیں کہ اس طرح ایسے پروجیکٹس لائے جائیں جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولیات ملیں۔ اس کے ساتھ جو مزید اس وقت کراچی میں وہ برجز، انڈر پاسز اور جو ہے جو روڈز انفراسٹرکچر ہے اس پہ کام چل رہا ہے، اس پہ KMC بھی کام کر رہی ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے۔ تو حکومت سندھ کی اولین ترجیح یہ ہے کہ کراچی کے جتنے میگا پروجیکٹس ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے اس کو بنایا جائے۔ اس بیچ میں کچھ پروجیکٹس ہمارے ایسے ہیں جس میں بیچ میں کچھ التوا کا شکار ہوئے تھے، ان پہ بھی کام چل رہا ہے، جیسے ریڈ لائن BRT ہے، اس پہ بھی ڈیفینیٹلی وہ آج کل ایک بہت بڑا ایک ہاٹ ٹاپک، اور اس نے بڑا برا نام اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں سہنا پڑا ہے۔ کہ اس میں بھی جتنی بھی ہماری کوششیں تھیں کہ اس پروجیکٹ کو نیک نیتی کے ساتھ اور جتنا جلد از جلد اس کو مکمل کیا جائے، لیکن چیلنجز ہوتے ہیں جو شہر کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں یوٹیلیٹی ٹرانسفر کے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، کہیں کہیں پہ جو ہے پوزیشن کے جو ڈیپوز کی وہاں پہ بڑا اس میں جو چیلنج رہا، 3 سال تک جو ہے ڈیپوز کی پوزیشن کا ہمارے لیے ایک ایشو چلتا رہا۔ پھر باقی بھی ایشوز تھے، کبھی سول ایویشن کا ایشو آ جائے، کبھی کسی اور محکمے کا ایشو آ جائے، تو وہ اس کے بعد بھی پھر بیچ میں کانٹریکٹر کے ساتھ ایشو ہوئے، اور اس میں بھی ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی کہ سرکار کے پیسے پر وہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اسی لیے ہی حکومت سندھ نے جو ہے پیسہ کس طرح بچایا جائے، کیونکہ وہ پبلک کا پیسہ ہے، اس کو سیو کرنے کے لیے ہماری کانفلکٹس بھی ہوتے رہے، ان کی ڈسپیوٹ بورڈ کی بھی ہماری ان سے میٹنگیں ہوتی رہیں، ڈسپیوٹ بورڈ کے فیصلے جو کہ ان کے حق میں تھے، پھر ان کو ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا، پھر ان سے نیگوشیشن بھی ان دنوں میں کی، ہم نے کچھ پیسے ان سے کم بھی کروائے، لیکن پھر بھی وہ کام وہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اسی لیے ہی حکومت سندھ نے جو ہے وہ پھر وہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا، اور پھر FW جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور بہت دن رات FW کی طرف سے کام چل رہا ہے۔ تو اس وقت ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے کہ جو مکس ٹریفک لین ہے اس کو کمپلیٹ کریں، تو وہ BRT بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بڑے پروجیکٹس کے لیے کچھ کڑوے گھوٹ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اس کی تکلیف کا معذرت خواہ بھی ہے، لیکن یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ جی اس کا مقصد کہیں پہ بھی جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے یا ادارے کی جانب سے کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا کام ابھی ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے چائنا، اور چائنا میں اہم پروجیکٹس جو ہے اس کے MOU سائننگ ہوئی ہے، ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں ان کے۔ اس میں جو کراچی کے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ، جو کہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا پانی کا ایشو ہے۔ اس پانی کے ایشو کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ وہاں پہ MOU سائن ہوا ہے، اور چائنیز کمپنی یہاں پہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائے گی اشتراک سے، اور اس سے جو ہے کراچی کے شہریوں کا جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے ایک نہایتی امپورٹنٹ قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہوگی، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے جب وہ لگ جائے گا تو دنیا کے ڈی سیلینیشن پلانٹ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، یہ میں بتاتا چلوں، مہنگا سولوشن ہوتا ہے، لیکن کیا ہے
کہ آپ کو جو ہے اپنے جس طرح کی آپ کی پاپولیشن ایکسپینڈ ہو رہی ہے آپ کو آلٹرنیٹ اپنے ریسورسز بنانے پڑیں گے ڈرنکنگ واٹر کے لیے، تو اس کے لیے ہی حکومت نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ MOU میں ہمارے ایگریکلچر محکمے کے لیے اور ایگریکلچر کی جو ہمارے فیلڈ ہے صوبے کی، اس کے لیے MOU سائن ہوئے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ چائنا میں، اور وہ MOUs میں بھی جو ہے جو ایگریکلچر کی اس وقت پانی کی ایک بہت بڑی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے ایک بڑا چیلنج ہے، تو زمین بھی کاشتکاری جو ہے وہ پانی کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو اس کو پانی کے اس کم پانی میں کس طرح اچھی کراپ ہو، اچھی ییلڈ بنائی جائے، اس کے لیے ایگریکلچر جو ہے کے لیے اس پورے فیلڈ کو آگے کرنے کے لیے چائنا میں یہ ایگریمنٹس ہوئے۔ پھر جو ہے لائیو اسٹاک، جانوروں میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے ان کو جانوروں کے منہ میں جو بیماری آتی ہے اس کے لیے بھی MOU سائن ہوئے چائنا میں، تو وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب کا ویژن تھا کہ کیونکہ آپ کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو آپ کا رورل آبادی ہے اس کے پاس دو ہی رستے ہوتے ہیں اس کی اکانومی کے، یا ایگریکلچر یا لائیو اسٹاک، تیسری کوئی ان کے پاس سورس نہیں ہوتی ان کو زندہ رہنے کے لیے یا اپنی معاشی حالات کے لیے۔ ان دونوں کو کے لیے بھی وہ جو ہے بہت امپورٹنٹ MOUs جو ہیں وہ سائن ہوئے، اور اب اس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے میٹنگز بھی کیے ہیں، اس پہ پیش رفت بھی ہم نے کیے۔ تو یہ چائنا کا جو وزٹ تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کو پریزیڈنٹ صاحب کو وہاں جانے سے۔ پریزیڈنٹ صاحب کو وہاں پہ ہمیشہ جو ہے ایک پاکستان چائنا کا دوست سمجھ کے جو ہے ان کو وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جب ہم گئے تو انہوں نے شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر جو انہوں نے ان کے سربراہ چیئرمین ماؤ سے جو ان کی ملاقات ہے ان کو اجاگر کیا، پھر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر پھر جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو فارن منسٹر تھے اس کو بھی، تو یہ 3-4 جنریشنز کا جو ہے یہ چائنا کے ساتھ جو ہے پاکستان کا ایک دوستانہ روابط ہیں، اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ جو ہے مضبوط سے مضبوط جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ تو اس میں پریزیڈنٹ صاحب کے اس وزٹ کو بڑی امپورٹیشن سیکٹر ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی رہتی ہے، اور جو انفراسٹرکچر پہ حکومت سندھ کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے انفراسٹرکچر پہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایتوں پہ جو ہے وہ سندھ بھر میں کام چل رہا ہے، تو وہ ہماری ایک اہم پرائرٹی ہے۔ اس کے بعد 2 دن سے میں ایک میڈیا پہ ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈرگ ڈیلر جس کو گرفتار کیا گیا، نٹوریس ڈرگ ڈیلر تھی، مجھے اس لیے پرسنلی پتا ہے کہ جب میرے پاس نارکوٹکس کی منسٹری تھی ہمیں بھی اس کا نام آیا، ہم نے بہت کوشش کی اس خاتون کو گرفتار کرنے میں، لیکن ہمیں کوئی خاتم خواہ کوئی جو ہمارا نیٹ ورک نہیں تھا کہ ہم اس کو گرفتار کر سکیں، تو ہم نے کوشش بہت کی لیکن ہمیں اس کے جو ہے اس میں شاید میں کہوں گا کہ ہماری اتنی کامیابی نہیں مل سکی۔ وہ گرفتار ہوئی ہے، اس میں ہم سب کو اپنے اداروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی ہمارے ادارے جو ہیں انہوں نے اس خاتون کو، اس کرمنل خاتون کو جو کہ لوگوں کو زہر بیچتی ہے، جس زہر سے قیمتی اموات ہوتی ہیں، جس زہر سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اس کے اس زہر بیچنے سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ ڈرگ کرتے ہیں تو وہ ڈرگ کرنے والا اکیلا اس کا جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، اس کا پوری فیملی متاثر ہوتی ہے۔ کسی بھی منشیات استعمال کرنے والے شخص کی اگر آپ خاندان سے یا فیملی سے پوچھیں گے تو منشیات استعمال کرنے والا تو شاید وقتی طور پر وہ اس کو سکون مل رہا ہے، لیکن جو جس فیز سے، جس مینٹل ٹارچر سے اس کا پورا خاندان گزر رہا ہوتا ہے وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ منشیات کے لیے اور منشیات کے خلاف ہم نے جتنی بھی ہم نے مہم چلائی تو ہم نے اس کو بہت ہی پرسنل ٹچ لے کے کی کہ جی یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس میں پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس پہ اس کو گرفتاری کے بعد جو کورٹ والا واقعہ ہوا تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے یا جنہوں نے تھوڑی سی اس کو کچھ لینینسی کہہ دیں یا کہہ دیں کہ جو غفلت کہہ دیں، میں لینینسی بھی نہیں کہوں گا، یا غفلت کہہ دیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ جی خواتین کو شاید کہ ہتھکڑی نہیں لگانی چاہیے، کچھ لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے، تو جس طور پہ بھی کیا گیا لیکن پھر بھی اس پہ ہوم منسٹر صاحب نے سختی سے نوٹس لیا، اور سختی سے نوٹس لینے کے بعد ان دونوں پولیس کے اہلکاروں کو معطل کیا گیا، اور پھر پولیس نے جو ہے اس کو جیل کسٹڈی ہو گئی تھی، پولیس نے پھر جو ہے وہ اپنے ایک پروسیکیوٹر کو اپوائنٹ کر کے اس کی پھر کسٹڈی بھی لی ہے، اور وہ اس وقت پولیس ریمانڈ میں بھی ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑی میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ ہم جس طرح کبھی کچھ چیزوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ہم ان کو خدا نہ خواستہ ہم ان کو کوئی سیلیبریٹی بنانا چاہ رہے ہیں۔ دے آر ناٹ سیلیبریٹی،
دے آر دا کرمنلز. ٹھیک ہے, میڈیا نے بھی اگر اس چیز کو اجاگر کیا تو میں میڈیا کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اجاگر کیا, لیکن وہ خبر ایک دفعہ یا 2 دفعہ چلنے والی خبر تھی. وہ یہ نہیں تھی کہ آپ 2 دن تک جو ہے وہ پوری اسٹوری کو ہم لوگ اس کو وہ کر رہے تھے. تو میری مطلب اس کو کوئی غلط نہ سمجھے, لیکن میری وہ التجا تھی. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں کہ پولیس کام کر رہی ہے, پولیس محنت کر رہی ہے. اگر نیچے لیول پہ کسی کی کوئی کوتاہی تھی تو اس کو سزا بھی ملی, لیکن اس کو مستقل طور پر جو ہے وہ پہلی ہیڈ لائن بنا کے ہم جس طرح سب چلاتے رہے, تو میرے خیال سے وہ تھوڑا میری ذاتی رائے, اس طرح کا میڈیا کی سوچ اپنی ہو, میری اس میں ذاتی رائے کہ اس کو زیادہ اتنا ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, اگر کہیں پہ میڈیا ہوتی ہے اسی لیے کہ کہیں پہ ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو اجاگر کریں, اور ہم آنسریبل ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہم آنسریبل ہیں, ہماری پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہماری پولیس نے اس وقت جو ہے جس طریقے سے ڈاکوؤں کے خلاف کچے میں آپریشن کر کے کام کیا, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بہت ہی عمدہ کام کیا, اور آپ نے دیکھا کل ان کو جو ہے ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو اور ہمارے آئی جی سندھ کو اور باقی جو بھی متعلقہ لوگ تھے, افسران تھے, ان کو ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں. اور یہی اچھی چیز ہوتی ہے, اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے تو آپ کو سرکار جو ہے آپ کو اسی طریقے سے انکریج کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی میری کل بھی ایک ٹرانسپورٹروں سے میٹنگ ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم جب سندھ میں ہم اپنی ٹرانسپورٹ چلا رہے ہوتے ہیں, گڈز والوں سے میری میٹنگ ہوئی تھی, بولے جی سندھ کے بارڈر تک تو ہمیں کوئی خدشہ ابھی نہیں ہے, لیکن سندھ کے بعد جب ہم کراس کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی جو ہے وہ گاڑیاں بھی روکی جاتی ہیں, تو یہ پرابلمس ہیں. لیکن صوبہ سندھ میں اس وقت الحمدللہ سندھ کے تمام ہائی ویز جو ہیں, سندھ کی تمام یہ سڑکیں جو ہیں بالکل سیف ہیں, سیکیور ہیں, اور وہاں پہ کسی قسم کا اس وقت کوئی پرابلم نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جس طریقے سے ہماری پولیس اس وقت کام کری, ہم سب کو اس کو انکریج کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, کمی کوتاہی ہوگی, ظاہر ہے بہت بڑی فورس ہے, تو ان کو معاشی چیلنجز بھی ہیں, تو کہیں پہ کمی کوتاہی ہے اس کو اجاگر کریں, لیکن اس کو اتنا بھی نہ کریں کہ مطلب کہ خدا نہ خواستہ پھر اس پہ جو ہے وہ چیزیں ہوں. لیکن خیر یہ میری صرف التجا تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئندہ اب ہمارے جو پرائرٹیز ہیں گورنمنٹ کی, اس کو ہم نے فل فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے, ان کے روزگار کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جو ہے نئے بجٹ میں بھی کوئی اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں جس میں ہم اپنے یوتھ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر ان کے لیے جو ہے کوشش کر سکیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ خود نوجوان لیڈر ہیں, ان کا پورا فوکس ہے کہ جی ہمارے پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس بنائے جائیں جس میں ہم ان کو انگیج کر سکیں. اور سندھ حکومت کی بھی یہ کوشش ہے, جو کہ چائنا میں خاص طور پر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے چائنیز گورنمنٹ کو سے بھی بات کی, اور وہاں پہ جو مختلف ان کے آرگنائزیشن سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم انکریج کرتے ہیں کہ لوگ آ کے پورے پاکستان میں انڈسٹریز لگائیں. لیکن خصوصی طور پہ ہم لوگ سندھ گورنمنٹ بھی ساتھ گئی تھی, تو ہم نے سندھ میں بھی ان کو آفرز کی کہ جی آپ آئیں اور یہاں پہ انڈسٹری لگائیں. حکومت چیئرمین پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بھی باہر سے فارن انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے یہاں سے فارن انویسٹر, تو اس کو سندھ حکومت فری آف کاسٹ اس کو لینڈ دے گی, کہ حکومت آپ کو مفت میں زمین فراہم کرے گی, آپ آ کے انڈسٹری لگائیں. یہ تمام فارن انویسٹرز کو ایک بہت بڑی آفر تھی اور بہت بڑا انسینٹو تھا کہ جو پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے ان کو دیا. تو گورنمنٹ کی یہی پرائرٹی ہے کہ جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے ان ساری چیزوں کو فوکس کریں اور ان کو ہائی لائٹ کریں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جب آپ ایکسائز کے منسٹر تھے تو اس وقت سندھی کا نام سامنے آیا تھا, اگر اس کی کوئی ڈیٹیل آپ بتا سکیں تو مہربانی. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ جو سوشل میڈیا والے وہ 9 جون کو صدر آصف زرداری کا ایوان صدر میں آخری دن قرار دے رہے ہیں, یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے جی, یہ اچھا آپ نے سوال کیا چانڈو صاحب. یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر لوگ عجیب و غریب, اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم میڈیا کا تو بہت احترام ہے, لیکن اب سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی ذاتی خواہشات پہ اسٹوریاں بنا رہے ہوتے ہیں, اور اس پر ڈسکس بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں بھی اس حد تک ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک سینئر جرنلسٹ جو ہے ارباب چانڈو صاحب بھی وہی سوشل میڈیا سے انسپائر ہو کے معذرت کے ساتھ وہ سوال پوچھ رہا ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس میں کچھ خبریں ٹھیک ہوتی ہیں, معذرت کے ساتھ کافی خبریں جھوٹی اور غلط ہوتی ہیں, وہ اپنی خواہشوں پہ بن جاتی ہیں نا. مطلب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب جب اس سے پہلے کہہ دیا گیا خدا نہ خواستہ کہ بیمار ہیں, مطلب کس حد تک جو ہے لوگ مطلب اس طرح, اور جس طریقے سے باتیں کر رہے تھے وہ گری ہوئی باتیں تھیں. اس کے بعد وہ آپ دیکھا چائنا گئے, ماشاء اللہ اچھا دورہ ہوا ان کا, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کو آبدوز جو ہے وہ ہینڈ اوور ہوئی وہاں پہ اس پورے اس سیریمنی کی. ہی واز اے چیف گیسٹ, ہی واز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان.
جس طریقے سے وہاں پہ چائنیز گورنمنٹ کو ریسیپشن دیا، اور جس طریقے سے ہمیشہ چائنا ان کو کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ زیادہ آیا کریں. جب فرسٹ ٹائم بھی وہ پریزیڈنٹ بنے تھے تب بھی سب سے زیادہ وہ چائنا گئے تھے. اور یہ بھولیں نہیں کہ سی پیک کے بانی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، کوئی اور نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایکنالج کرتی ہے. تو یہاں پہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی ذاتی خواہشات یا افواہیں پھیلانے کی بات کرتے ہیں. اور پھر اگر میں کوئی اس طرح سخت بات نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ پیکا ایکٹ اسی لیے بنا ہے میرے خیال سے کہ آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. پیکا ایکٹ جس میں ہم کہتے ہیں نا، پھر کچھ لوگ بولتے ہیں یار یہ آزادی ہے، یہ آزادی نہیں ہے. ہاں کچھ چیزوں میں اگر آزادی کی زمرے میں آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی خواہشوں کے بنا پر چیزیں بنا کے گمراہ نہ کریں. اگر آپ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ غلط بات ہے. اور آپ اپنے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے آپ جب یہ اس طرح کے میسیجز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے. اچھا میرا سر سوال یہ ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا کی بات طے کی ہے آپ سے، لیکن 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. ڈان اخبار نے اتنی بڑی اسٹوری شائع کی ہے کہ صدر مملکت سے جو ملاقاتیں ہوئی اس میں 28ویں ترمیم لانے اور 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہوئی، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے علم میں آج تک 28ویں ترمیم کی بات نہیں ہے میرے علم میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار رہا ہے، چاہے 26ویں ترمیم ہو 27ویں ترمیم ہو، پیپلز پارٹی کے پاس جب کوئی آتی ہے تو پہلے تو فارملی گورنمنٹ بات کرتی ہے. جہاں تک میری اطلاع ہے، مجھے ابھی فیڈرل کا اتنا نہیں پتہ ہے، میری اطلاع ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے 28ویں ترمیم کی کوئی بات شاید نہیں کی ہے جہاں تک میری اطلاع ہے. پہلے تو وہ بات کریں گے تو پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رہا ہے ایک ان کا اسٹائل، تو وہ اس میں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں وہ چیزیں لے کے آئیں گے، پھر بات ہوگی. لیکن پھر وہی کہ خواہشات، افواہ، اس نے کہا، ہی سیز، ہو سیڈ، کہ اس پہ جو ہے نا ہم لوگ سارے خبریں بن رہی ہے. جدید صاحب یہ منشیات کے خلاف جو حکومت کارروائیاں کر رہی ہے یقیناً یہ جو ہے نا وہ قابل تحسین ہے، لیکن تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صرف پوش علاقوں میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. ابھی بھی اگر جہان آباد میں آپ جائیں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں روزانہ کی بنیادوں پر منشیات حاصل کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اسی طرح پرانا گولی مار ہے وہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو لیچی ملیں گے، یہ جو کوکین استعمال کرنے والے ملیں گے. اسی طرح کیا ماڑی ہے، ریڑھی کوٹ سمجھ آپ کے بہت سارے علاقوں میں. تو یہ یک طرفہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے پوش علاقوں میں؟ کیونکہ وہ ڈی ایچ اے، گلشن اقبال اور کلفٹن کے علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا میں آپ کو واضح کر لوں. پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ فریال تالپور صاحبہ جو کہ ہوم کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ہے وہ چیئرپرسن بھی ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ میں انہوں نے سختی سے ہدایتیں دی ہیں پوری سندھ کی پولیس کو کہ جی سندھ بھر میں جہاں پہ صوبہ سندھ کی جوریسڈکشن ہے، جہاں پہ بھی منشیات فروخت ہو رہی ہو یا منشیات کہیں بن رہی ہو یا کہیں منشیات کا کاروبار ہو رہا ہو، اس پہ سخت کریک ڈاؤن کریں. اگر آپ تھوڑا فالو کر لیں اپنے فیلو جرنلسٹ سے، سندھ بھر میں کارروائیاں ہو رہی ہیں. اس میں کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے کہ پوش علاقے میں ہوگی اور دوسرے علاقے میں نہیں ہوگی. اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر کچرا ہے کہیں پہ بہت جگہوں پہ تو پہلے تو کہیں نہ کہیں شروعات اس کی ہونی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شروعات اگر آپ بقول آپ کے سلمپ ایریاز میں ہو رہی ہوتی تو آپ بولتے ہیں سلمپ ایریاز میں ہو رہی ہے اور پوش ایریا میں نہیں ہو رہی ہے. تو ہر جگہ پہ پیرلل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر جتنے بھی ریسورسز ہیں اور جتنی وہ پلاننگ کے ذریعے پولیس چلتی ہے تو ہو رہی ہے. لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ حکومت سندھ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہر حال میں جو ہے وہ منشیات کو بالکل مکمل طور پہ خاتمہ کریں گے. اس کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، حکومت سندھ سب متفق ہیں، ہوم منسٹر صاحب متفق ہیں کہ اس کو ہم اس طرح کریں. سر یہ آپ نے گزشتہ دنوں ریڈ لائن کا دورہ کیا اور آپ نے وجہ بتائی ایف ڈبلیو کو ٹھیکہ دینے کی، ان کی کارکردگی بڑی اچھی رہی ہے، انہوں نے بڑے منصوبے کام کیا ہے. لیکن جب اس اسمبلی میں نئے منصوبے کا یا سیکٹر حیدرآباد موٹر وے کا ذکر ہوا تو آپ کے تمام خاص پیپلز پارٹی کا اراکین پارلیمنٹ نے تان کی ہے کہ وہ موٹر وے ناقص بنایا گیا ہے اور بہت ہی بدترین کام کیا گیا ہے. آپ بتائیں کہ یا تو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، یا آپ کے اراکین پارلیمنٹ جو اسمبلی کے اراکین ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جب کبھی اس کو بڑا گندا روڈ بنا کے. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف آرگنائزیشن مختلف پروجیکٹس کرتی ہیں، کبھی کسی پروجیکٹ میں کبھی کوتاہی رہ بھی جاتی ہے، لیکن اوور آل آپ دیکھتے ہیں کسی کی کارکردگی
تو آپ کو میجورٹی چیز دیکھنی چاہیے. میجورٹی چیز یہ کہ اس آرگنائزیشن کے جو میجورٹی کام ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور صحیح کام ہیں, اسپیڈ میں کام کرتی ہیں, تو گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے, اس لیے پورے پاکستان کا اعتماد ان پہ زیادہ ہے. اس کے بعد یہ بتا دیجیے گا کہ کراچی میں جمعہ منشیات کا کتنا کاروبار ہوتا ہے, باقی سندھ میں کتنا کاروبار ہوتا ہے, آپ کو اسٹیمیٹ دیا ہوگا کہ اتنی منشیات یہاں پر؟ دیکھیں میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ کبھی بھی آفیشیل میٹنگ میں یہ لوگ نہیں بتاتے کہ جی کتنی منشیات چل رہی ہے. جب آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہو تو ذرا اگر ان کو پتا ہو کہ جی کتنی منشیات چل رہی ہے تو وہ اس پر آپ بولیں گے چل کیوں رہی ہے. ہم نے جب تک بھی میرے پاس نارکوٹکس کا محکمہ تھا اور اس سے پہلے بھی مکیش صاحب کام کر رہے تھے, بھی مکیش صاحب کام کرے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کریں. ہم نے لوگ گرفتار بھی کیے اور ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا کہ جی یہ منشیات صرف اس سندھ کا ایشو نہیں ہے, پورے پاکستان کا ایشو ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو بڑے 2-4 ہائی پروفائل مرڈرز ہوئے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیمز آف دوز کیسز, آج بھی وہ زیر سماعت ہیں, وہ سارے منشیات پہ ہوئے تھے. منشیات کے استعمال کے بعد بڑے بڑے فیملیز کے لوگ جن کی ریئیکشن ہوئے تھے اسلام آباد میں, وہ منشیات کے استعمال کے بعد کے ریئیکشنز تھے, وہ جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کیسز. اسی طریقے سے آپ کو پورے پاکستان میں, مطلب یہ اور پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا میں منشیات از ایشو. مطلب دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ترقی یافتہ ممالک کا نام لے لیں, وہاں پہ بھی منشیات کے چند شاید ایسے ممالک ہوں جس میں منشیات کا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ایزی منی ہے تو پوری دنیا میں لوگ اس میں انوالو ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا گھر صاف کرنا ہے. ہمارے پاکستان کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کو اس سے پاک رکھیں. ہماری اس وقت سندھ میں حکومت ہے, ہماری سندھ میں یہ ذمہ داری ہونی چاہیے اور پرائورٹی ہے کہ ہم سندھ کو اس جو ہے منشیات سے پاک اور صاف کریں. تو اس کے لیے پورے پاکستان میں بتاؤں کہ یہ ایشو ہے, اس کو آئسولیٹ نہ کریں کہ یہ صرف سندھ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, سندھ میں صرف ایک چیز زیادہ ہوتی ہے کہ سندھ میں میڈیا کو آزادی زیادہ ہے, سندھ میں میڈیا بہت زیادہ ووکل ہے. وہی میڈیا جو ہے اور کہیں نہیں ہوتی. میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ جس طرح وہ ایک منشیات فروش خاتون کا جس طرح اس کو میڈیا پہ اچھالا گیا, اچھی بات ہے, لیکن ایک اچھالنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کو 1-2 دفعہ کی خبر تھی, پورے دن والی خبر نہیں تھی. لیکن آپ کے برابر میں ایک اور جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے بھی وہاں پہ کمپلینٹ آتی ہیں. میں نے میڈیا میں نہیں دیکھا, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں نہیں دیکھا کہ اس خبروں کو بھی اتنا اٹھایا جائے کہ بھائی چلے ہمارے پاس ہماری اتنی ہے کہ جی پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے, عدالت لے کے جاتی ہے. وہ بہت بڑا پھر اس پہ چیلنج ہے کہ پھر وہ کچھ لوگ کیوں چھوٹ جاتے ہیں. چھوٹ جس لیے جاتے ہیں کہ پھر وہ لوگ وٹنس گواہی دینے کے لیے لوگ نہیں آتے, یا ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں اور ایسا ہو رہا تھا کہ اس طرح کوئی بھی شخص ہوتا ہے اس کو اٹھا کے مارنا شروع کر دیا جاتا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے. تو مطلب پھر قانون اور لا کہاں ہوتا ہے. تو پھر میں وہ گزارش ہوگی, میں پھر کسی کمپلینٹ نہیں کر رہا, پھر وہ ہماری میڈیا ان چیزوں کو پہ کیوں خاموش ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کے ہی ملک میں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں, تو پھر وہاں کے لیے میڈیا میں خاموشی کیوں ہے. تو اسی لیے میری گزارش ہوگی کہ ہمیں, میں نے کہا کہ ایشو پورے پاکستان کا ہے, لیکن سندھ میں کیا کہ سندھ کے حکمران جو ہے نا وہ زیادہ وہ لبرل ہیں. سندھ کے حکمران جو ہے وہ میڈیا کو بندش نہیں کرتے. کسی ایک خبر چلنے پہ جس طریقے سے بیچ میں ہوا کہ کسی نے کسی کی تقریر چلا دی, تو اس تقریر میں چلانے کی وجہ سے وہ صحافی جو ہے بیچارہ اس کو اٹھا لیا گیا برابر میں ہی. آپ سمجھ گئے میں کون سا اشارہ کر رہا ہوں. وہ صحافی کو اٹھا لیا گیا کہ جی اس نے, اگر مجھ سے کسی طرح کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی تو پھر اس کو اٹھا کے وہ چیز کیوں کی. مطلب میں ان کو بھی کرٹیسائز نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, ان کا میڈیا ہینڈلنگ کا اپنا طریقہ ہوگا, ہمارا تھوڑا سافٹ طریقہ ہے. ہم لوگ ایزی ہیں, ہم پنچنگ بیگ ہیں, جس کو دل چاہے اپنی مرضی اور اپنی خواہشوں میں خبریں بن رہی ہوتی ہیں. وہ آپ کا ایک صحافی دوست میں نے دیکھا کبھی کبھی کسی کو وہ وزارتیں بانٹ رہا ہوتا ہے, محکمے تبدیل کر رہا ہوتا ہے آپ کے گروپوں میں. تو اس طرح کے ماشاءاللہ ہمارے پاس ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن باقی جگہوں پہ یہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں. پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے سلسلے میں بہت سوالات ہو رہے ہیں. ابھی بھی جو امتحانات ہوئے کہے جا رہے ہیں کہ پیسوں پر نتائج دیے گئے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پبلک سروس کمیشن کے ایشو پہ جو بھی امیدوار یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے صوبے کا شہری نوجوان ہے, اگر اس کی طرح کی سوچ ہے تو اس کے لیے پروسیجر بنے ہوئے ضرور ہوتے ہیں. قانون میں کوئی چیز خالی نہیں ہے, قانون میں آپشنز موجود ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی پبلک سروس کمیشن میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے, وہ عدالت میں جائے, وہاں پہ چیلنج کرے اور اس کے بعد عدالت جو فیصلہ کرے, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ جی میں یہ نہیں بولتا کہ جی
झूठ बोल रहे होंगे, गलत बात बयानी करेंगे, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अगर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं तो मैं उन पर इल्ज़ामात नहीं लगाऊंगा। मतलब नौजवान हैं, हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, हम सब की जो है, हम सब चाहते हैं कि हमारे सारे नौजवान रोज़गार में आएँ, अच्छे से अच्छे रोज़गार में, अच्छे लोग आगे आएँ, काबिल लोग आगे आएँ, जो कि सूबा चलाएँ, जो कि मुल्क चलाएँ। मुल्क के जो मेमार या हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मुल्क की जो मेन भाग दौड़, जो सियासतदान तो एक टेन्योर में आया, दूसरे टेन्योर में नहीं हुआ, वो ब्यूरोक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, जिन्होंने वो पूरे महकमे चला रहे होते हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि जी वो रह गया है या उसका कोई ज़्यादती हुई है, तो मुतल्लिका फोरम को में वो अपनी कंप्लेंट दाखिल करे, और फिर जो भी उसके प्रोसीजर होंगे, अगर अदालत में कोई जाता है और अदालत कहती है कि जी नहीं जी ये इसके साथ ज़्यादती हुई है, दोबारा इसका टेस्ट लिया जाए, या कोई और इस तरह की शवाहिद किसी के पास तो लेके आए, या अगर मैं अदालत की बात भी नहीं करता, वो हमारे पास शवाहिद लेकर आए। मैं ये भी कहता हूँ, सिर्फ मैं अदालत में कह के मैं ये नहीं कहूँगा कि नौजवानों को मैं कर दूँ, अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से तो हमारे पास लेकर आएँ। ये हमारी तरफ से गारंटी है कि कोई शवाहिद होंगे तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शरीफ साहब इसमें ऐड कर दें कि कहा ये जा रहा है कि वो जो है बाजारी साहब, उनका नाम लेके कहा जा रहा है कि उनके दो फर्जंद या उनके कोई रिलेटिव है, वो जो है किना साहब सीएम हाउस के लोग, तो इल्ज़ाम जो है वो सीएम हाउस पे आ रहे हैं कि सीएम हाउस के जो लोग हैं उनके जान पहचान वाले जो ज़्यादा लोग हैं वो इसमें। अच्छा भाई मैं बताऊँ, कोई ऑफिसर है और किसी कोई कैरियर ऑफिसर है, वो चाहेगा कि यार मेरा बेटा भी जो है वो ऑफिसर बने, तो उसको उसी की तैयारी करवाएगा ना। गुनाह तो नहीं अगर किसी ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बन जाए, सियासतदान का बेटा अगर सियासतदान बनता है तो कोई गुनाह तो नहीं है, वकील का बेटा वकील बने तो कोई गुनाह तो नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो कोई गुनाह तो नहीं है, जर्नलिस्ट का बेटा कोई जर्नलिस्ट बने तो कोई गुनाह तो नहीं है। तो अगर हम लोग ये मिसालें दें, अगर ये मिसालें हैं कि जी किसी ऑफिसर का बेटा पास हुआ है, तो फिर तो उसका मकसद ये कि फिर वो ऑफिसर का बेटा क्या ज़रा, अगर उसके वालिद ये समझते हैं कि जी मैंने अच्छा करियर किया है और ये अच्छी एक फील्ड है, ज़रा अपने बच्चे को उस ऑफिसर की तैयारी कराता है। इसी तरह आपने कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही कराता है, तो इसी तरीके से ये हर फील्ड है, इस फील्ड में हर आदमी चाहता है कि जी अगर मुझे अपना करियर पसंद है, मैं भी कोशिश करूँगा मेरा बेटा भी वही आगे करियर आगे के लिए। इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि जी इस वजह से कि जी अगर कोई ऑफिसर का बेटा, आपने नाम लिया कि ऑफिसर का बेटा ऑफिसर अगर पास हो गया तो उसमें कोई चीज़ होगी। यस, मैंने कहा कि आप सबूत ले आएँ, शवाहिद ले आएँ, कि ये शवाहिद ले आएँ कि कोई शख्स गलत पास हुआ है। इसके अगर शवाहिद आते हैं कोई शख्स गलत पास हुआ है तो ये मेरी गारंटी है कि हम उसको जो है उसकी मदद करेंगे। कोई भी शख्स ऐसे शवाहिद लेके आए कि कहीं पे गलती हुई है, कोताही आई है, तो और कोई नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँगा अगर आप इस तरह के कोई शवाहिद लेके आते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम अपने उस पर कि जी ठीक है अगर मैं नहीं हो सका और मैं बात करूँ तो वो गैर मुनासिब बात हो जाएगी। हाँ, ये फरमा दीजिए कि अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे जो गलत खबरें होती है उसमें पैसा एक भी लगता है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया नहीं, एक नेशनल मीडिया पे सीएम पंजाब कहती है मातहत की तकलीफ में क्रिकेट के प्रोग्राम नवाज शरीफ ने शुरू किया और मिसाइल प्रोग्राम नवाज शरीफ ने शुरू किया, सीटेट के खालिक नवाज शरीफ से, तो हमें गुमराह आप कर रहे हैं या वो कर रही है, उनका फिक्र नहीं लगता। अच्छा मेरी बात सुने, फैक्ट तो सबके सामने है ना। आज आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं मैंने नहीं सुना वो, अच्छा मैंने नहीं सुना, मुझसे मिस हो गया होगा। मैं नहीं बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे होंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि मुल्क के बच्चे को पता है कि किसने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखेंगे और अपने मुल्क को एटमी ताकत ज़रूर बनाएंगे। वो कायद अवाम शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था। पूरी दुनिया के बच्चे को पता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी। तो इसमें अब अगर, और ये पूरे पाकिस्तान का क्रेडिट है, जो हमारे लीडर थे वो कौन थे, वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया ना, उन्होंने जान के नजराने किसके लिए दिए, पाकिस्तान के लिए दिए ना। तो अगर कोई भी पाकिस्तानी क्रेडिट लेना चाहता तो मैं कहता पूरे पाकिस्तान को क्रेडिट भले ले, लेकिन हकायक को कोई मस नहीं कर सकता था। जब कोई सियासत में भी आया ही नहीं था तब उस प्रोग्राम पर काम शुरू हो चुका था। अब पीकाएक पे अगर गलत बयानी जो है उस पर अगर आपने अपील करनी है ढले जाए, पीकाएक में दरख्वास्त दे दें। काजी साहब मैं आपको मुतल्लिका फोरम बता दूंगा कहाँ पे दरख्वास्त देनी है। देखिए हमारी वफाक से हमेशा अपील रही है कि ये जो सक्कर हैदराबाद मोटरवे है ये सिर्फ सक्कर हैदराबाद की नहीं है, पूरे पाकिस्तान का गेटवे है।
अगर कोई भी बनाएगा इस पे तो भले हम खुश हो जाएंगे, चलें कि जी हमारे ऊपर उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर एहसान करेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का गेटवे जो कराची है, पोर्ट पूरे पाकिस्तान में एक है, वो कराची है, और कराची से ही तमाम इम्पोर्ट और तमाम एक्सपोर्ट होती है। और वो रोड बिल्कुल मिजरेबल रोड है, वो रोड ना चलने के काबिल है, ना वहाँ पे गाड़ी चल सकती है। और वो फेडरल गवर्नमेंट से हम अपीलें कर करके थक गए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप उस सड़क को प्रायोरिटी पे बनाएं, और ताकि जो है पूरे पाकिस्तान का गेटवे जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। जी कुरैशी साहब, काफ़ी दिनों से कराची में अमन अमान की सूरत में देखा जाए कि रोज़ाना 8-10 अफराद जो है अंधी गोली का शिकार हैं। गुज़िश्ता दिनों नौजवान को भी खुलेआम गोलियाँ मारी गई, मगर कातिल जो है वो नजर आने के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये क्या किस वाक़े की बात को तफसील बता दें मुझे। कराची में फुटेजेस भी हैं, मैं आपको सेंड करता हूँ। नौजवान को खुलेआम सड़क पर गोलियां मारी गई हैं, मामूली बात की तकरार पर। कल रात पुलिसानी जौहर में भी एक वाक़या हुआ सचल थाने के हदूद में, वहाँ पे भी। अच्छा मैं अर्ज करूँ, तो इस तरह की सूरत अच्छा मैं अर्ज करूँ, देखिए जहाँ पे भी इस तरह के जहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात होंगे उस पर पुलिस एक्शन करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। लेकिन कल एक और सूबे में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, शहर बहुत बड़े शहर के कैपिटल में बहुत बड़ा वाक़या, लेकिन मैंने नहीं देखा कि जितनी कवरेज उस पिंकी को मिली उतनी कवरेज उस वाक़े को मिली हो। तो उधर भी थोड़ी नज़र निगाह करम देख लो गालिब। लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको अर्ज़ कर लूँ कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे वाक़या होगा, कहीं पे क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, पुलिस और सिंध हुकूमत किसी को नहीं छोड़े। अच्छा 12 मई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा इंसिडेंट था, मगर सिंध असेंबली में सिंध के सदर तक को बात करने नहीं दी गई। तो इस तरह जिस तरह कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अफवाहें उठाती है, क्या पीपल्स पार्टी अपने सिंध के सदर के खिलाफ जा रही है, क्या इख्तलाफत है, क्या मसला? देखिए निसार खोड़ो साहब हमारे लिए निहायती काबिल एहतराम हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, और पीपल्स पार्टी के सर का ताज हैं निसार खोड़ो साहब, पीपल्स पार्टी के सर का ताज हैं। पीपल्स पार्टी का एक बहुत अच्छा नाम, बड़ा नाम, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है, और बहुत ही फर्म पॉलिटिशियन है। उन्होंने आमरीत में जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ रहकर आमरीत का मुकाबला किया है, और बहुत ही चंद इस तरह के नाम होते हैं जिस पर आप फ़ख्र कर सकते हैं, तो उनमें निसार साहब का नाम एक है। और जो सिंध असेंबली में वाक़या हुआ 12 मई का वाक़या सिर्फ सिंध के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट वाक़या है और था। उसमें जिस तरीके से इंसानों का शिकार किया गया उस वक्त की MQM अल्ताफ़ हुसैन के अहकामात पर, जिस तरीके से इंसानों का शिकार किया गया था उस दिन 12 मई को, लोग ब्रिजेस पे खड़े होकर जिस तरह शिकारगाह में लोग बैठे होते हैं, इस तरह इंसानों को मारा गया। तो उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, हमेशा पीपल्स पार्टी करती हुई है। और कल हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ख़ुद जो है 12 मई पे अपना बयान दिया था। जी सलीम साहब आखिरी सवाल। ये बताइएगा कि किस्म की एक्टिविटी जल्दी में MQM के कुछ बनाने के लिए वापस आ रहे हैं, DTA की काफ़ी मुतारिफ हो गई है, एक बनाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी घर जाने वाली है, ओके, हुकूमत इनकी बनने वाली है, जिसमें कितनी सदाकत है, ये किस तरह? अच्छा आपको कोई परेशानी है इस बात में? नहीं है? अच्छा मुझे भी नहीं है, अच्छा मुझे भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ माज़रत से लाइटर नोट में मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ सबके साथ, मुझे भी परेशानी नहीं है। अच्छी बात है कि कोई तो एक्टिविटी हो, हमें भी कोई अपोजिशन हो, कि मतलब हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन में कोई तो सामने कॉन्टेस्ट करने वाला हो। 2024 का इलेक्शन था, 2024 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ऑलमोस्ट अनअपोज जीती है पूरे सिंध में, ऑलमोस्ट, क्योंकि कैंडिडेट खड़े थे, वो कैंडिडेट बेचारे ना वर्क कर रहे हैं ना क्या। तो इसमें आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि ठीक है भाई, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए किसी को मना नहीं है, कोई भी जमात हो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहे कर सकती है, कोई भी सियासी जमात हो वो अपने जो है सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी से गुजारिश एक होगी कि शाइस्तगी गुफ्तगू जो है वो बड़ी नरम गोशी से करें। आपको तनकीद करनी है हम पे, आप तनकीद करें, आपको जो बात, लेकिन जो भी आप करें नरम गोशी से, हम भी उसका नरम गोशी जवाब देंगे। एक और आखिरी चीज़ कि जिस तरीके की लैंग्वेज आगे से इस्तेमाल होगी तो जवाबन भी वही लैंग्वेज और वही लहजा आएगा। तो गुजारिश होगी कि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कराची में वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि इसी माह शाहराह भुट्टो को खोला जा रहा है। शाहराह भुट्टो मोटरवे M9 को बराह रास्त मुंसलिक करेगी। शाहराह भुट्टो खुलने से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि शहर के बड़े मनसूबों पर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि मज़ीद एक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें।